اللہ فرماتے ہیں من نجم اذا ہوا، مجھے دھلکنے والے ستاروں کی قسم، فرمایا میں لے گیا، یہ سارا کام میں نہیں کرایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے قسم کھا کر فرما دیا معراج کرانے والا میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا میں، سارا نظام طے کرنے والا میں، استقبال کرنے کے لیے پوری کائنات کو سجانے والا میں، عرش عظیم نیچے یتیم مکہ کی جوتی اس کے اوپر رکھوانے والا میں خدا۔ انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا وہ حصہ عرض کیا تھا جو مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک قرآن کریم نے ہمیں بڑا کچھ بتایا ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، عجائب غرائب دکھائے بتائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت میں معراج کرایا ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 مہینے آگ تک نہیں جلتی۔ کفار مکہ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کبھی اطلاع مل رہی ہے کہ ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اطلاع ملتی ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ خبر ملتی ہے کہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان مکہ کے میدان میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ کبھی خبر ملتی ہے کہ بلال حبشی کو کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ کبھی خبر ملتی ہے کہ سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبونے کے لیے وقت تک ایک لمبے عرصے تک سر پہ ہاتھ رکھے گئے۔ کون سا وقت چین کا گزرا، کون سی گھڑی سکون کی گزری۔ صرف غلاموں کو نہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے آسمان پہ یہ ہوا، تیسرے آسمان پہ یوں استقبال ہوا، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب تک ہمارے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ 7 آسمانوں پہ اور بیت المقدس میں اور ہر مقام پہ جو استقبال کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے وہ تھا کون، اس کی کیا حیثیت تھی، اور وہ فاطمہ الزہرا کا ابا کس حال میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ آج ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا تماشا سمجھنا، ہر چیز کا مذاق سمجھ لینا۔ آج شام کو شب معراج آ رہی ہے، خداوند کریم عرش الہی پہ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی معراج والی رات میں میری امت کتنی عبادت کر رہی ہے۔ کس کا پروگرام نفلوں کا ہے، کس کا پروگرام قرآن کی تلاوت کا ہے، کس کا پروگرام درود شریف استغفار کا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یا تو کوئی پروگرام بنائے گا ہی نہیں، اور اگر بنائے گا تو پہلے کچھ عبادت کر لے گا، انشاءاللہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ کیا شان ہوگی اس اللہ والے کی جس کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ اس مسجد کی کیا شان ہوگی جہاں اذان دینے والا جبریل ہو، اس نماز کی کتنی بڑی عظمت ہوگی جہاں سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہوں، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ، 1,24,000 نبی، پیغمبر، رسول صفوں میں بیٹھے ہوں،
اور جب جماعت کا وقت آیا تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنانے کا کے لیے سب کو بلایا ہوا ہے. سب کو پیچھے صفوں میں کھڑا کر دیا. سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، تمام کے تمام کو صفوں میں کھڑا کر دیا. وہ کیا وقت ہوگا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوں گے اور مقتدیوں میں حاجی نہیں، نمازی نہیں، سیٹھ نہیں، کاروباری لوگ نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. کیا شان ہوگی اس جماعت کی، کیا شان ہوگی اس مسجد کی، کیا شان ہوگی جہاں جبریل نے خود اذان دی ہو. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے دھلکنے والے ستاروں کی قسم. فرمایا میں لے گیا، یہ سارا کام میں نہیں کرایا. قرآن میں اللہ پاک نے قسم کھا کر فرما دیا معراج کرانے والا میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا میں، سارا نظام طے کرنے والا میں، استقبال کرنے کے لیے پوری کائنات کو سجانے والا میں، عرش عظیم نیچے یتیم مکہ کی جوتی اس کے اوپر رکھوانے والا میں خدا. الہ العالمین. اتنا بڑا احترام، اتنا بڑا استقبال، اتنی بڑی عظمت یہ کیوں کی گئی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا بیت اللہ شریف میں. سارا مجمع کافروں کا ہے، مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھا. میں نے اس وقت جو کچھ ہوا دیکھ لیا. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، ادھر سارا مکہ مارنے لگا. اندازہ لگاؤ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر قبیلے کے لوگ اپنے پرائے تمام کے تمام مارنے والے، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا میں، اچانک شور کی آواز آئی. میں حرم محترم کی طرف چلا گیا. میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا. کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے. تمام کے تمام مارنے والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا. اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے وٹ چڑھائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی. جناب محمد
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے بچایا. اس ظالم کا کپڑا نکالا, ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ساری کائنات کے سردار حضرت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز بھی لگائی اتقتلون رجلا, کیا قتل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو جو یوں کہتا ای یقول ربی اللہ, جو کہتا میرا رب اللہ ہے, پالن ہار وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, حاجت روا وہ ہے, ہر چیز کو بڑھانے والا وہ ہے, تمام ذرے ذرے کا قطرے قطرے کا پتے پتے کا مالک وہ ہے. اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے. آج بھی جو اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھے گا, ابو بکر صدیق کی عظمت کو لے کے اٹھے گا, فاروق اعظم کی عدالت کو لے کے اٹھے گا, عثمان ذی النورین کی سخاوت کو لے کے اٹھے گا, علی مرتضیٰ کی شجاعت کو لے کے اٹھے گا, حسنین کریمین کی شہادت کو لے کے اٹھے گا, سارے صحابہ کرام کی سیاست کو لے کے اٹھے گا, میدان میں گولیاں مار کر شہید کیا جائے گا. مقام شہادت اتنا سوکھا نہیں ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ کبھی کہیں جلسہ کرتے اور کوئی خبر آ جاتی کہ راستے میں قادیانی کھڑے ہیں, وہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے, ساری سن کر فرمایا کرتے تھے اور تم نہ ڈرو, میرا کہاں مقدر ہے کہ ختم نبوت پہ مجھے شہادت مل جائے. کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہوگا, ایسا مقدر ہی نہیں میرا. یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے ہمارے اکابر علماء جان کی قربانی, مال کی قربانی, وطن کی قربانی ہمیشہ سے ہی دیتے آئے. شاملی کا میدان ہے, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں گولی مار دی گئی. مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے دیکھا تڑپ رہے ہیں, پوچھا حافظ صاحب کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. شہادت کی تلاش تھی, اللہ نے اسی کا انتظام فرما دیا. رخصت ہو رہا ہوں, کامیاب ہو کر رخصت ہو رہا ہوں. پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا چند منٹوں کا مہمان ہوں, ایک احسان کرو, یوں دل چاہتا ہے کہ گود تیری ہو سر میرا ہو, گود تیری ہو سر میرا ہو, زبان تیری ہو قرآن اللہ کا ہو, سنتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں, پڑھتا ہوا بھی جاؤں, سنتا ہوا بھی جاؤں. اللہ پوچھے گا حافظ صاحب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا تیرا قرآن لے کے آیا ہوں. اور فرمانے لگے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. عورت کے پیچھے دنیا مرتی آئی, دولت کے پیچھے دنیا مرتی آئی, زمینوں کے پیچھے لوگ کتنے قتل ہوتے آئے, اقتدار کے پیچھے کرسی کے پیچھے کتنے لوگوں کے سر چلے گئے. کامیاب ہے وہ آدمی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دے. مولانا حق نواز رحمہ اللہ کی شہادت موت رقبے کا جھگڑا نہیں, زمین کا جھگڑا نہیں, پیسے کا جھگڑا نہیں, لینے دینے کا جھگڑا نہیں. اگر اس سے جھگڑا تھا تو صدیق اکبر کی صداقت کا تھا, فاروق اعظم کی عدالت کا تھا, عثمان ذی النورین کی سخاوت کا تھا, حیدر کرار کی شجاعت کا تھا. ذاتی تکرار بھی کوئی نہیں. اور ایک تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے اللہ والے شہید ہو گئے. اور پتہ نہیں. پھر ایک بات ہے, یہ جو ہمارے نوجوان یا بزرگ اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, ان میں سے پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا, پچھتاتا ہوا ایک بھی نہ گیا.
इसलिए उनकी निगाह कुरान पे है, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये सारी कुर्बानी तलाश करके शहादत को लेते हैं। इससे बड़ा क्या मकाम होगा। पूरी कायनात मरने के बाद मुर्दा कहलाएगी। बादशाह मर जाए मुर्दा कहलाएगा, वजीर मर जाए मुर्दा कहलाएगा, मलका मर जाए, बेगम मर जाए मुर्दा कहलाएगा, कोई चीज कोई भी मर जाए मुर्दा कहलाएगा। और खुदा की कसम अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान कर दिया, जो मेरे नाम पे मरेगा वो ना मुर्दा है ना मुर्दा कहने दूंगा। बल्लाहिया, वो तो जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया कि मौत ही नहीं आएगी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक शहीदों को बुलाएंगे और बुलाकर फरमाएंगे जाओ मेरी मेहरबानी से जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है शहीद खड़े हैं, आवाज आएगी जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा हुक्म हो गया। लगा अच्छा जी जाते हैं। बेदिल से कैसे खड़े हो, वहां तो बड़ी नियामतें हैं, हूरे हैं, गिलमान हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, सुर्ख याकूत सब्ज याकूत के महल्लात हैं, सोने चांदी की ईंटों वाले महल्लात हैं, मुश्को अंबर जाफरान के गारे के बने हुए, कस्तूरी के गारे वाले महल्लात बने हुए हैं। जाओ तुम, वहां तुम्हारे लिए इस्तकबाल होगा। शहीद खड़े हैं, अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या बात है। उन्होंने कहा या अल्लाह, अगर हमारे सर देने के बदले में ये जन्नत मिल रही है तो हम तो इस पे राजी नहीं, हम तो इस पे राजी नहीं। फिर तुम मांगो, क्या मांगते हो, तुम मांगो क्या मांगते हो। अर्ज करेंगे हमें अब भी कुछ मांगने का हक है। फरमाया बहुत कुछ, इसलिए मैंने कुरान में ऐलान कर दिया कि तुम मुर्दे तो हो ही नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया लोगों सिर्फ जुबानों से कहना मैंने बंद नहीं किया, जो मेरे नाम पे सर दे गया, मेरे नाम पे जान दे दी, मेरे नाम पे अपना कीमा बनवा लिया, उसको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। चलो चलो जुबान से ना कहेंगे, जब कब्र में दफन किया, जब हमने जनाजा पढ़ा, हमने ताजियत भी की, हम चलो जुबान से ना कहेंगे, दिल में तो ख्याल करेंगे मर गया मर गया। फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और तुम्हें दिलों में गुमान करने की भी इजाजत नहीं, मेरे नाम पे मरने वाले मेरे मेहमान बन जाते हैं। युरज़क़ून, मैं उनको खाना खिलाता हूं, वो अच्छे भले मेवे खाते रहते हैं। वो मेरे मेहमान बन जाते हैं, मैं उनका मेजबान होता हूं। शहीद खड़े हैं, हम उस जन्नत को लेके क्या करेंगे। हमने हूरों के पीछे सर नहीं दिया, हमने गिलमानों के पीछे जान नहीं दी, हमने सोने चांदी के महल्लात के पीछे जान नहीं दी। चलो फिर तुम मांगो, क्या मांगते हो। हदीस पाक में आता है कि शहीद सारे मशवरा करके अर्ज करेंगे इलाही, या अल्लाह, जो चीज हमें, जो मजा, जो लुत्फ, जो कैफ, जो सुरूर, जो हलावत, जो मजा तेरे दरबार में तेरे नाम पे जान देने में आया, वो मजा जन्नत में कहां मिलेगा। जन्नत में भी वो मजा कहां जो तेरे नाम पे जान देने में आया। फिर क्या चाहते हो। उन्होंने कहा इलाही, अगर हमें मुंह मांगा मिलता है तो जो लज्जत हमें तेरे नाम पे सर देने में आई, तेरे नाम पे जान देने में आई, तेरे नाम पे गोलियां खाने में जो मजा आया, वो जन्नत में भी नहीं होगा। अगर हमसे पूछ कर दिया जाता है तो मौला, हम तो ये चाहते हैं कि 100 मरतबा जिंदा कर और 100 मरतबा तौफीक दे, फिर सर आए, फिर तेरे नाम पे कटाए, फिर वो मजा उठाएंगे पहले उठाया था।
آئے, ہماری منشا تو یہ ہے جنت ونت اوروں کو دے دینا, ہمیں تو تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو لطف آیا, جو مزہ آیا, جو لذت آئی, ہمیں تو وہ چاہیے. آخر یہ دنیا میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں. کتنا مبارک ہے مولانا حق نواز مرحوم جو صحابہ کرام کے ناموس کے لیے جان دے گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے, ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور یہ ہمارے بزرگوں کی سنت چلی آ رہی ہے, کوئی نیا کام نہیں. بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے اللہ والے تڑپ تڑپ کر کے گئے, یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما, یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آخری وقت میں ڈاکٹر نثاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں ہے, آخری وقت ہے, رونے لگ گئے. بڑے بڑے علماء شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت کیوں, کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت نہ نکل سکی, میرا شوق پورا نہ ہوا, میرا ذوق پورا نہ ہوا, میری تمنا پوری نہ ہوئی. میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میرا قیمہ بنا دیا جاتا, میری بوٹیاں اڑا دی جاتی, میری جان کے ٹکڑے کر دیے جاتے, لیکن افسوس کر رہا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے. تمنا کرتے تھے میدان جہاد میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے, اور کر کے دکھایا ان حضرات نے. کوئی اتفاق نہیں آئے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر گولیاں کھائی. مرزا مظہر جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ صحابہ کرام کی عزت کے لیے گولی کھائی. کوئی ایک تھوڑی ہے, یہ تو پرانا طریقہ چلاتا ہے. جس اللہ والے نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا, مولا میں تیری رضا لیتا ہوں, میں اپنا سر تیرے حوالے کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں او مومنو, او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی کی غلامی کرنے والوں, آؤ کاروبار کریں گے, رضا میری تم لے لو, اپنی جان مال میرے حوالے کر دو. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کون ہے میری رضا خریدنے والا, میری خوشی خریدنے والا, میری محبت کو خریدنے والا؟ جان مال میرے حوالے کرو, میں اپنی رضا اپنی خوشی ان کے حوالے کر دیتا ہوں, جنت ان کے حوالے کر دیتا ہوں. بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اس دنیا میں. بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ انگریزوں نے پکڑا ہے دلی سے, رنگون لے گئے پکڑ کر, بند کر دیا. اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد اطلاع دی گئی کہ آج انگریز حکومت نے تمہاری دعوت کی ہے. کھول کر لے آئے, میزوں پہ کھانا کیا لگا دیا, سرپوش اوپر رکھے ہوئے تھے. ایک سرپوش اٹھا کر دیکھا, بڑے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا. دوسرا سرپوش اٹھا کے دیکھا, اس سے چھوٹے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا. 12 بیٹے تھے, 12 پلیٹوں میں اوپر سے ڈھک کر سارے کے ساری اولاد کے سر رکھے ہوئے تھے, باپ کے سامنے کر دیے. غش کھا کر نہ گرا, بے ہوش نہ ہوا, دیواروں میں ٹکرے نہ ماری, چیخے نہ ماری, سجدے میں گر پڑا.
اور سجدہ شکر ادا کیا مولا، اور کہنے لگا میرے بیٹو آج تم نے باپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا جگر ٹھنڈا کر دیا، آج تم نے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ میں ڈرتا تھا میرے باپ انگریز کے سامنے یہ جھک نہ جائے، تسلی ہو گئی کیا تم نے میری زندگی میں یہ تسلی کر دی کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کی آبرو کے پیچھے کون سا مسلمان ہے جو اپنی جان نہیں دیا چاہتا؟ اتنی بات کافی کے دل میں آ جائے، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ اور میرے پروردگار تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لے، تجھے بھی معلوم ہے میں تو تیرے نام پہ سر کٹا کے آیا، تیرے صحابہ کے نبی کے دیوانوں کے پیچھے مرتا ہوا آیا، اور کیا چاہیے؟ باقی اور کیا ہونا جانا ہے؟ 40-42 سال ہو گئے ہمیں تو یوں ہی دیکھتے ہوئے، پانی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، خون سستا ہوتا جا رہا ہے۔ یہی بات یاد رکھو، یہ جتنی بھی موت کوئی مولویوں کو ہلاک نہیں ہو رہی، تم سب کے سب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تمہارا معاملہ کیا بننے والا ہے۔ تم جو ہر معاملے میں اور ہر میدان میں پیسے کھا کر ووٹ دینے کے عادی بنے ہوئے ہو، اگر وہ قیمت بھی تو تم سے وصول کرنی ہے نا۔ سارا جہان آج اس طریقے سے گڑبڑ میں آ گیا کہ نہ ایمان کا پتہ، نہ یقین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسی طرح قربانیاں دی، چمڑے ادڑ گئے، قربانیاں دے دے کر اولاد ذبح ہو گئی، اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے کی نوک پہ اپنے معصوم بچوں کو لٹکا ہوا دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا حال دیکھا۔ آج تمہیں کلمے کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، دیدار کے قرآن کی توفیق نہیں، رات دن گانے بجانے میں مشغول ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہزاروں لوگ آئیں گے، اللہ میاں پوچھیں گے دنیا سے کیا لایا؟ کئی لوگ کہیں گے الہی کچھ نہیں لایا، کچھ نہیں لایا، اتنی بات لایا ہوں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے پیچھے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اور زندہ ہونے کے مسئلے کے بڑے ثبوت ملے ہیں۔ 4-5 سال ہو گئے، مدینہ پاک میں اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ محلے کا محلہ سعودی حکومت نے خریدا، اس کی کھدائی کی، مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے جگہ کی تنگی ہے اور وسیع ہونی چاہیے۔ کھدائی کرتے کرتے ایک قبر نکل آئی، اس قبر والے کے پیر پہ کھودنے والا آلہ وہ چیز تھوڑی سی لگ گئی۔ دنیا نے دیکھا 1400 سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مرنے والے کو کسی کے ذرا سی خراش لگ گئی، تازہ لہو بہنے لگا، تازہ لہو بہنے لگا۔ تحقیق کرنے سے پتا چلا اندر سے قبر میں سے کوئی چیز ملی کہ یہ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ 1450 سال کے بعد بھی، 1400 کچھ سالوں کے بعد بھی نہ کھال گلی، نہ ہڈیاں گلی، نہ پیٹ پھٹا، نہ بدبو آئی۔ جب صحابی کی میت کو باہر نکالا، اہل مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زیارت کر لی، کوئی چیز نہیں بگڑی۔ اس لیے قرآن زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون۔ اللہ میاں نے قرآن میں ایک اور بڑی عجیب چیز فرمائی کہ شہید تم سے تو الگ ہو گئے،
तुम उनको टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, वायरलेस पे बात नहीं कर सकते, टेलेक्स नहीं भेज सकते, खत्तो खिताबत नहीं कर सकते, तुम उनसे पूछ नहीं सकते किस हाल में हो। अल्लाह पाक ने फरमाया उनको मेरे नाम पे शहीद हुए, मैंने उनको जिंदा रखा हुआ है, आओ मैं ही अपनी वायरलेस के जरिए तुम्हें खबर देता हूं कि वो तुम्हें भी पैगाम दे रही हैं कि बिस्तरे की मौत कोई मौत नहीं, जमीन के पीछे मरना कोई मौत नहीं, हुकूमत के पीछे मरना कोई मौत नहीं, अदालत और कुर्सी के पीछे मरना कोई मौत नहीं, बल्कि वो तुम्हें ये पैगाम दे रही हैं। फरीहीन, हम बड़े खुश हैं, अगर तुम भी यूं ही खुश होना चाहते हो। वयस्तबशिरून बिल्लदीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमारे पीछे आने वालों, नियत भी करो, नो शहादत की नियत करो, दुआ भी अल्लाह से हर वक्त शहादत की मांगो। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा बहादुर, इतना बड़ा सहाबी, सारे सहाबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद है। फारूक आजम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। लेकिन फरमाते अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, मौला तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं, दर तेरा हो, सर मेरा हो, दरवाजा तेरा हो, मेरी जान का कीमा मैं तेरे दरवाजे पे अपनी जान नहीं, मैं अपनी बोटियां पेश करना चाहता हूं। ये लोग तो मान के लेते हैं, पसंद करके मांगते हैं, तेरे नाम पे मेरी मौत आ जाए और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला ने शहीदों का पैगाम भी पहुंचा दिया कि उन्होंने तुम्हें भी पैगाम दिया है कि आओ औरतों के पीछे ना मरो, जायदादों के पीछे ना मरो, इस बदबख्त फानी कुर्सी के पीछे ना मरो, अल्लाह के कुरान पे मरो, अल्लाह के नाम पे मरो, नबी की नबूवत पे मरो, सहाबा किराम की नामूस पे मरो। ठीक है, आप हज़रात को भी बड़ा दुख हुआ, मुझे भी मौलाना हक नवाज मरहूम का बड़ा दुख हुआ, मगर कभी कभी मेरे दिल में ये खुशी की अंगड़ाई आती है, अगर वाह नौजवान तू थोड़ी सी उम्र में सहाबा किराम के दरवाजों का दुनियाई से खादिम बन के गया, नामों से सहाबा के पीछे जान दे के गया। और कई दफा ऐसा हुआ कि मैं खुद समझाता था कि यार इतनी सख्ती ना किया कर, ऐसे काम ना किया कर, यूं है, बस एक ही बात कहता था कि कारी साहब जब वक्त आएगा न नरमी रोकेगी, न पुलिस रोकेगी, न कौम रोकेगी, जब आएगा बस तमन्ना ये है कि अल्लाह के नाम पर नबी के दीवानों की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए। हमने उसको सच्ची बात है डराया भी, यरकाया भी, एक दिन भी उस जवान के मुंह से एक लफ्ज भी ऐसा नहीं निकला कि जो थोड़ा सा डर साबित हो या ये हो, वो बल्कि हमसे वो नाराज हो जाता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मुझे बजाय शाबाश देने के, मरहबा कहने के, आफरी कहने के, मुझे और पीछे को हटाते हैं। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों की सुन्नतें चली आ रही हैं कि उन्होंने इसी तरीके से जान दी। बड़े बड़े लोग, मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना याहिया सूरत वाले, जाओ मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह की कब्र से जाकर आज भी खुशबू सूंघ के आ, तुझे दुनिया में जन्नत की खुशबू आएगी। ये मामूली लोग नहीं हैं जिनके हम कुछ नहीं है। बहरहाल हमारे बड़े बड़े हीरे थे, बड़े जवाहिर थे। साईं हयात पसरूरी ने बड़ी अजीब बात कही, शायर है पंजाबी का, कहता है कोई किसी तरह मरता है, कोई किसी तरह मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई खूबसूरत औरतों के पीछे मर जाता है, कोई गानों के पीछे मर जाता है, लेकिन कहता दीन लई दुख ओ चल देने जेड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे।
مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، عہدہ کرسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کچھ بننے بنانے کے لیے نہیں. ان کا نظریہ ہوتا دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. کون پوچھے گا جن کی ایک حلوے کی پلیٹ قیمت ہو؟ کون پوچھے گا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے دن کو، نبی کے صحابی کی وفات کے دن کو حلوہ کھانے کی عبادت بنا لے؟ دکھیا بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مقام کا مالک ہے. فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، مولا میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا. تیرے لیے دعا کوئی تکیے میں بیٹھا ننگا فقیر کرے گا، کوئی ادھا کھلا ہوا ہوگا، بے نماز ہوگا، تیرے لیے وہ دعا کرے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کالی کملی والے نے فرمائی. فرمایا اللہم علمہ الکتاب، امیر معاویہ کو قرآن کی تعلیم میں بڑا آشنا کر دے. یہاں تک فرمایا مولا اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک امیر معاویہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے. بڑے بڑے عجیب ہیرے آئے اس دنیا میں. اور آگے سائیں حیات نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ یا ایسا کام نہ کرو، شورش مرحوم نے کہا نا، یا رنج و بلا کا خوف نہ کر، یا نام نہ لے آزاد، یا نام نہ لے آزادی کا، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے. سائیں حیات کہتا ہے کہ دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نہ دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. سائیں آگے کہتا اٹا گوتیاں اسی نوں پیندیاں نے، اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال بیل ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال بیل ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال پھیر ہوندے. جس بیری پہ بیر ہوں گے بٹے کھانے پڑیں گے. خالی ٹنڈ پہ کون پتھر مارے؟ جہاں مال ہوگا ڈاکو وہاں پڑے گا. یا تو اللہ شاہ بخاری مرحوم کی قبر سے جا کے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو، ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں کٹ گئی. جتنے بھی اللہ والے تھے ان کی تمنائیں بس ایک ہی، روٹی ملی یا نہ ملی، کھانا ملا یا نہ ملا. شاہ عبدالعزیز کے دونوں انگوٹھے ہاتھوں کے کھینچ کر نکال دیے گئے. حافظ ضامن شہید کو شاملی کے میدان میں شہید کیا گیا. قاسم اللہ نوتوی کے ماتھے میں گولی ماری گئی. اور دلی کے چاروں طرف جو 4000 عربی مدرسے تھے، قرآن کے مدرسے تھے، میں قسم کھاتا ہوں جب انگریز سے ٹکرائے اور انگریز بے ایمان سے جب ٹکراؤ ہوا، ایک بھی نہ استاد بچا نہ طالب علم بچا، اذان دینے والا بھی نہ بچا. اور وہ ہر وقت یہی کہتے چلی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پر مر جانا، آخری دم ثابت کر دینا کہ میں تو یوں مر رہا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی مولانا حق نواز مرحوم کے درجے بلند فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت اور کفالت فرمائے، اور جتنے بھی ان کی جماعت والے پسماندگان گھر والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا۔ سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے۔ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی، بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی، صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ ہاں صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जान निसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया, सारा दिन मारता है, लोहे की जीरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है, सारा दिन नंबरवार पिटाई करती है। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है, औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो, मारने वाले जवाब एक देते हैं, गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पढ़ता है। चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम ना रही, रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है, रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा वजन डाल देता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है, कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोयले और शोले हैं, आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता। आज कोई मार खाएगा औरतों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई मकान की वजह से, कोई दुकान की वजह से, कोई कुर्सी की वजह से, कोई शहनशाहियत की वजह से, कोई वजारत की वजह से, कोई सफारत की वजह से बिलाल मार खाता है। कुरान कहता है वऊदू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम। खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, मेरे नाम पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई, जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूं वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूं, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाबे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, मार के थक गए, उकता गए, सजा दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है, चलो भाई अब के बाबे को ही मानेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारों और पानी का पुजारी नहीं, वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है, करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है। जब भी जरा सा पांव पर को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाह
اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میری یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا، آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا اے ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بدن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں، لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں، دل دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں، کہتا ہے
ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ہیں ایذائے دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا۔ آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔ امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔